عائشہ گل علیہ کے الزامات کا معاملہ حل نہ ہو سکا. وزیر اعظم کی پارلیمانی کمیٹی بنانے کی تجویز قومی اسمبلی سے منظور. عمران خان قومی اسمبلی کی کمیٹی میں پیش نہیں ہوں گے. تحریک انصاف کا موقف. عمران خان اپنے اندر کا لڑک پن ختم کریں. خواجہ سعد رفیق کا مشورہ کہ اپنا اللہ پن ختم کریں. یہ جو لڑکا آپ کے اندر ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہا، اس عمر میں اس کو ختم کریں. عائشہ گل علیہ کے الزامات کا معاملہ کیسے سلجھے گا؟ پوچھیں گے مسلم لیگ نون کے رہنما امیر مقام سے. تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان سے. پیپلز پارٹی کی رہنما پلوشا خان سے. پاک سرزمین پارٹی کے رہنما وسیم آفتاب سے. اور ماہر قانون جسٹس ناصرہ اقبال سے. And a very warm welcome to the show. عائشہ گل علیہ کی تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان پر الزامات کا جو معاملہ ہے وہ اب ہر جانب چھایا ہوا نظر آ رہا ہے. آج پارلیمنٹ میں بھی اس کی گونج سنائی دی گئی. وزیر اعظم نے قومی اسمبلی میں عائشہ گل علیہ کے الزامات پر ایک پارلیمنٹری تحقیقاتی کمیٹی بنانے کی تجویز دی ہے جسے قومی اسمبلی نے منظور بھی کر لیا ہے. وزیر اعظم نے اس کمیٹی کے بارے میں کہا کہ اس پارلیمانی کمیٹی کی کارروائی ان کیمرہ ہوگی. کمیٹی میں الزام لگانے والے اور جن پر الزام لگایا گیا ہے وہ دونوں اپنا موقف پیش کر سکیں گے. جس نے الزامات لگائے ہیں اور جن پر الزامات لگے ہیں وزیر اعظم دونوں کا احترام کرتے ہیں. یہ ایوان کا معاملہ ہے، اس ایوان میں ہی حل ہونا چاہیے. سیاستدانوں نے پارلیمنٹ کی توقیر کو ہی بڑھانا ہے. چونکہ یہ اس ہاؤس کا معاملہ ہے اس لیے بہتر بھی یہ ہے کہ اس معاملے کو یہیں پر حل کر لیا جائے. عائشہ گل علیہ کی حفاظت کے لیے مناسب اقدامات بھی کیے جائیں گے. پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ عمران خان کسی بھی پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہوں گے. یہ بات کلیئرلی کہی گئی شیریں مزاری صاحبہ کی طرف سے. انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف نے شیریں مزاری صاحبہ کو گالیاں دی، نازیبہ الفاظ کہے. اس وقت پارلیمنٹری کمیٹی کیوں نہیں بنی؟ تحریک انصاف اس سارے معاملے کا الزام صرف اور صرف مسلم لیگ نون پر لگاتی ہے. یہ بھی خبریں ہیں کہ عائشہ گل علیہ PMLN میں بڑی حد تک شمولیت کرنے کی، اپنی شامل ہونے کی اندیا دے چکی ہیں. عمران خان نے اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ جب انہیں نظر آ رہا ہے کہ مجھے نااہل کروانے کی ان کی تمام کوششیں ناکام ہو رہی ہیں تو مسلم لیگ نون وہ کر رہی ہے جس کے لیے وہ مشہور ہے. اشارہ ان کا ایک سلیس کیمپین کی طرف ہے. اپنے جلسے میں بھی انہوں نے ذکر کیا. جمائمہ خان صاحبہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جس وقت نواز شریف صاحب برطرف ہوئے ان کے حوالے سے بھی ایک سلیس کیمپین کا ذکر کر چکی ہیں. عمران خان اپنی کتاب میں بھی اس سلیس کیمپین کے حوالے سے لکھ چکے ہیں. مگر الزام نیشنل اسمبلی میں، بہرحال نیشنل اسمبلی کے 2 ممبرز کا معاملہ تو ہے. خواجہ سعد رفیق بھی آج بولے. لیٹس واچ ہم. ہم یہ سمجھتے ہیں انصاف اب بھی ہونا چاہیے. جو محترمہ رکن قومی اسمبلی ہیں وہ یہاں ایک باوقار خاتون کے طور پہ جانی جاتی ہے. ہم انہیں زیادہ جانتے نہیں ہیں، ہماری ان سے کوئی انٹریکشن نہیں. امیر مقام صاحب کے ٹیلی فون کا افسانہ بنایا گیا. امیر مقام صاحب کو کسی نے نہیں کہا تھا کہ وہ ان کو محترمہ کو فون کریں، اور نہ ہی محترمہ کو ہم نے اپنی پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی ہے. تو یہ فضول پروپیگنڈا بند کیا جائے اور آپ حقائق کا اور الزامات کا سامنا کریں. آپ ہر وقت لوگوں کو کہتے ہیں عدالت میں آؤ، ہر وقت کہتے ہیں استعفیٰ دو. آپ کو پارٹی کی صدارت سے استعفیٰ دے دینا چاہیے اتنے سنگین الزامات کے بعد. پلوشا خان صاحبہ، نیشنل اسمبلی میں کیا یہ فورم ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی بار بار PMLN پہ الزام لگاتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو وہ توقیر نہیں دیتے، لیکن آج لگا ہے انہوں نے کہا ہے وزیر اعظم نے کہ پارلیمنٹ میں ہی معاملہ حل ہونا چاہیے. دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ PMLN اب یہ معاملہ دیکھیے کوئی ایسا پارلیمنٹری پولیٹیکل معاملہ نہیں ہے. یہ 2 لوگوں کے، ایک نے الزام لگایا ہے اور ایک شخص پہ الزام لگایا جو ایک پارٹی کے لیڈر ہیں. لہٰذا یہ ایسا معاملہ نہیں ہے جس کا سیاست سے کوئی ایسا تعلق ہو، لیکن چونکہ اس ملک میں ہر چیز آج کل اسی سمت کھینچی جا رہی ہے اور ہم میرے خیال میں سیاست کا جو دور وٹنس کر رہے ہیں وہ شاید 90s سے بھی کیا گزرا ہے. جس قسم کے الزامات اور جس قسم کی بات چیت اور جس طریقے سے سوشل میڈیا کو استعمال کیا جاتا ہے
میں یہ سمجھتی ہوں کہ پارلیمنٹ دیکھیے اب وہ فورم ہے کہ نہیں یہ تو عائشہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ان کو جس فورم پر لگتا ہے کہ ان کی بات سنی جائے گی, ان کو اطمینان ہے, وہ وہاں جا سکتی ہیں. But she did not go to parliament. وہ سیدھا میڈیا میں آئی ہیں. دیکھیے ہاں جی وہ سیدھا میڈیا میں آئیں, مگر میں سمجھتی ہوں I would personally not like to believe کہ کوئی پڑھی لکھی ممبر آف پارلیمنٹ اس قسم کی الزام تراشی اپنی پارٹی کے ہیڈ کو کر سکتی ہیں بغیر کسی وجہ کی. لیکن مجھے اس بات پہ بھی افسوس ہے کہ جس طریقے سے اس کی تذلیل کی جا رہی ہے, انٹیمیڈیٹ کیا جا رہا ہے. اب مجھے یہ علم نہیں ہے, نہ آپ کو نہ کسی کو ہے یہاں کہ اس میں کیا حقیقت ہے, بیکاز ابھی تک ہمارے سامنے نہ انہوں نے ثبوت کسی فورم پہ دیے ہیں نہ میڈیا کو دیے ہیں, حالانکہ انہوں نے بات میڈیا سے آگے کی. میں سمجھتی ہوں کہ ان آل فیئرنیس ٹو عمران خان صاحب آلسو, ان کے پاس جو بھی ثبوت ہیں, اگر وہ اتنی دلیری سے آئیں اور انہوں نے وہ پریس کانفرنس کی ہمارے جیسے معاشرے میں, اور میں سمجھتی ہوں انہوں نے اپنا سب کچھ سٹیک پہ لگایا, تو پھر انہیں وہ ثبوت بھی پیش کرنے میں جو ہے دیر نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ جس طریقے سے چاہے کوئی ہو, ایک خاتون کی تذلیل ہو, پرسنلی مجھے اس سے بہت افسوس ہے. اور اگر انہوں نے اس ظاہر سوچ کے قدم اٹھایا ہوگا کہ انہوں نے اس بات کو پبلک کرنا, Absolutely. 4 years she thought about it. بالکل دی ٹالریٹڈ اینڈ شی مسٹ ہیو تھاٹ اٹ آؤٹ کہ اب میں نے آنا ہے, اور انہوں نے پریس کانفرنس کال کی. تو اب ان پہ قوم کا بھی ایک حق ہے کہ وہ جس شخصیت پہ الزام لگا رہی ہیں, وہ ایک پارٹی کے لیڈر ہیں, ظاہر ان کے اپنے سیاسی عزائم ہیں. اگر اس میں کچھ سچائی ہے تو وہ پھر قوم کا امانت ہے, وہ اس کو سامنے. Absolutely agree کہ پھر پبلک کرتی ہیں. ایک اس کے اندر ایک اور تھیوری اب آ رہی ہے فردوس عاشقوان صاحبہ, کہ جو کہا جا رہا ہے کیونکہ ثبوت پیش کر دیں تو پھر شاید فون چیک کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے, کہ اصل میں ڈیٹا چاہیے خان صاحب کے فون کا. یہ مسئلہ ہے جو نہ خود ثبوت پیش کیے جا رہے ہیں نہ کہا جا رہا ہے. اور 2013 کا ڈیٹا آئل کوٹ ان کوٹ کہ وہ والا ڈیٹا چاہیے کہ کس کس سے بات ہوئی تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بدقسمت پہلو ہے پاکستان کے اندر. خواتین پہلے ہی پولیٹیکل فرنٹ پہ بہت کم ان کو سپیس ملتی ہے, اور بہت کم اونرشپ ملتی ہے, اور بہت کم خواتین ہیں جن کی ایکسیس اس پارلیمنٹ تک ہوتی ہے. اور اگر وہ چند خواتین جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں اور سیاست کے اندر ہیں, عائشہ نے یہ پنڈورا باکس جو کھولا, اس سے تمام خواتین جو سیاست کے اندر ہیں ان کے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کی, اور یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ سیاست کے اندر خواتین جو ہیں ان کے ساتھ جو قیادت ہے, یا اوورآل مختلف جماعتوں کے اندر جو رویے ہیں وہ لیڈرشپ کے, وہ خواتین کے حوالے سے وہ بائسڈ ہیں اور پرسنلائزڈ ہیں اور ٹارگیٹڈ ہیں, اور یا کسی ایجنڈا بیسڈ ہیں. پہلے تو میں اس سوچ کی مذمت کرتی ہوں, اور یہ انڈیویجول ایکٹ ہے عائشہ کا, اور اس کا باقی کسی خاتون یا بس باقی سیاسی پلیٹ فارم پہ کام کرنے والی کسی خاتون ورکر یا کسی عہدیدار پہ اس کی امپلیکیشن یا ریفلیکشن نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ اب اسپیسیفک ایک ایشو ہے جو اس نے اپنے آپ کو انکلائن کیا with the political head of PTI. Right. اب وہ PTI کے political head کے اوپر 4 سال ایک ایسی خاتون جو پارٹی کا بڑا امپورٹنٹ رہی, ہر جگہ کنٹریبیوٹری فیکٹر, اور پھر چند دن پہلے وہ جو پارٹی کی پارلیمنٹری میٹنگ ہے اس میں بھی ہے, باقی جہاں جہاں اس کو موقع ملا اس نے اپنی اپیرنس دی, پارٹی کو ڈیفینڈ کیا, لیڈرشپ کو سپورٹ کیا, پھر ایک دن پہلے بھی وہ لیڈرشپ سے آ کے ملتی ہے. تو یہ سارے تانے بانے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی ٹارگیٹڈ ایجنڈے پہ اس وقت بھی جو کام کر رہی ہیں وہ ایک ریٹن سکرپٹ ہے, اور اس ریٹن سکرپٹ میں PMLN جو ہے وہ اس کو 100% استعمال کر رہی ہے. آپ آج کی پارلیمنٹری کاروائی ڈسکس کر رہی تھی, مجھے یہ بتائیں کہ جو وکٹم ہے جو کہتی ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی یا میرے ساتھ یہ ناانصافی ہوئی, اس نے تو آج ریزولوشن نہیں دی ہے. آج کی جو ریزولوشن پارلیمنٹ کے اندر آئی, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ کہ وہ موو بھی حکومتی بینچ سے ہوتی ہے, اور پھر اس پہ حکومتی بینچ سے ہی فوراً کمیٹی بھی بن جاتی ہے. پرائم منسٹر اس پہ کھڑے ہو کے بات بھی کرتے ہیں. جو اس میں سٹیک ہولڈر ہے وہ آن بورڈ نہیں ہے. سٹیک ہولڈر پارلیمنٹ سے آ کے نہیں کہہ رہی ہے کہ یہ کمیٹی بنائے اور پارلیمنٹ پروب کرے یا پارلیمنٹ کے فورم سے میری آواز کو سنا جائے. تو یہ بات آپ کو سمجھنے کی ہے کہ آئے دن پارلیمنٹ کے اندر بے شمار ایسے ایشوز آتے ہیں, اتنا امیجیٹ ایکشن اور کمیٹی آج تک باقی تو کسی ایشو پہ نہیں بنی. تو یہ حکومتی ارکان کا اور خاتون کا
اٹھ کے ریزولوشن پیش کرنا، پھر اس کو اپروو کرانا، پھر اس میں کمیٹی بننا، یہ میلافائڈی ہے، کانسپریسی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف نون لیگ کا جو ایک پلانڈ ایجنڈا ہے کہ ان کو ملائن کیا جائے، ان کو پولیٹیکلی ڈیفیم کیا جائے اور ایک ایسا امیج ان کی پرسیپشن کو ڈیمیج کیا جائے اور پبلک کے اندر جو ان کی فالوئنگ ہے خواتین کے اندر اسپیشلی اس کو کمپرومائز کیا جائے۔ یہ بات اہم ہے۔ جسٹس ناصرہ سے میرا سوال یہی ہوگا کہ قانون موجود ہے، اس کی امپلیمنٹیشن پہ مسئلہ ہے، لیکن ان کس نے دیکھنی ہے؟ ایسے وقت میں جب آپ ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں جو کہ رائیول پارٹیز ہیں، یہ الزام لگانا اس کی ٹائمنگ کو کتنا ڈوبیس بناتا ہے؟ آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹس فیئر۔ اینڈ ویلکم بیک۔ جو قانون ہے خواتین کو ہراساں کرنے کے خلاف قانون پاکستان میں وہ کچھ یوں ہے، خواتین کو دفاتر، گھروں سمیت کسی بھی جگہ جنسی طور پر ہراساں کرنا ایک جرم تصور ہوگا۔ مجرم کو 3 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ خواتین کو ہراساں کرنے کے مقدمات کی سماعت درجہ اول مجسٹریٹ کریں گے۔ اس حوالے سے کسی شخص کو وارنٹ کے بغیر گرفتار نہیں کیا جا سکے گا۔ ہراساں کرنا ایک قابل ضمانت جرم ہوگا اور فریقین باہمی رضامندی سے عدالت میں مصالحت بھی کر سکیں گے۔ I'll come to you جسٹس ناصرہ، کیونکہ یہ بہت شخصیت اس حوالے سے کہ پارٹی کے لیڈر پر الزام ہے، تو پارلیمنٹ کو بھی اس میں انوالو کیا جا سکتا ہے قانونی طور پر؟ جب آپ کے پاس براہ راست ایک چارہ جوئی کا راستہ ہے کہ آپ ہراسمنٹ کے امبڈس پرسن کے پاس چلے جائیں، اب تو دیکھیں نا، امبڈس پرسن ہے اور ہر شخص اس کے پاس جا سکتا ہے اور ہر خاتون جا سکتی ہے جس کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ ہو، اور ان کو بتائیں کہ جی یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، اور جو آپ کے پاس ثبوت ہیں وہ ان کے سامنے رکھ لیں، دوسرے فریق کو وہ بلائیں گے، ان کے پاس آنا لازمی ہے، تو یہ معاملہ وہیں طے ہو جائے گا۔ میرے تو سمجھ میں نہیں آئی کہ ان کو میں نے ٹی وی پہ دیکھا جس دن انہوں نے یہ تمام باتیں کی، اور وہاں پہ انہوں نے ثبوت نہیں دیا کہ کیا باتیں ہوئیں۔ اگر یہ اتنا کچھ ٹی وی پہ کہنے کی کوئی نہیں سمجھتی تھی یا ان کو ندامت نہیں ہوتی تھی تو پھر وہ ایس ایم ایس بھی ان کو چاہیے تھا کہ ٹی وی پہ دکھا دیتی، اس میں تو کوئی امر مانے نہیں تھا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ تمام خواتین کے لیے یہ ایک بہت بڑا انسلٹ ہے کہ اس طرح کی بات کی جائے، اور اس کے اوپر ہم سمجھیں کہ تمام پاکستان کی خواتین داؤ پہ ہیں، وہ جہاں بھی کہیں جائیں ان کے ساتھ ایسے ہی واقعات ہونے ہیں۔ میں تو بڑی حیران ہو گئی ہوں ان کی بات سن کے۔ اور پھر ایک دن پہلے وہاں ٹی وی پہ بھی میں نے سنا تھی، ان کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی، تو ان کو 4 سال کے بعد ایک دن اچانک یہ کیا سوچے؟ یہ جو ثبوت ہیں جیسا کہ پلوشہ صاحبہ نے بھی کہا، ان کی ایبسنس میں سیدھا میڈیا پہ چلے جانا، اپنے جو آپ کے قانونی طریقہ کار ہے اس کو بالکل ہی لیپ کر دینا، اس کی وجہ سے کیا کمزور پوزیشن ہوتی ہے عائشہ گل الہی کی؟ کمزور کی بات نہیں ہے یا طاقتور کی بات، یہ ہے لاجیکل بات، جو ایک عقل مند خاتون سیدھا اس کو پرسیو کریں، اور یہ پارلیمنٹ میں بیٹھتی ہیں، ان کو قانون سازی کا پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ قانون بنا ہوا ہے، ہمارے پاس خاتون امبڈس پرسن ہے، تو کیوں نہیں وہاں گئے؟ کوئی عقل کو یقین نہیں آتا جو باتیں انہوں نے کی۔ کس حد تک، کیونکہ یہ قانون یقیناً کافی کلیئر بھی ہے، لیکن کس حد تک خواتین کا بھی کام ہے کہ وہ سمجھ سکیں کہ انہوں نے ان معاملات کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اسپیشلی وین یو ورکنگ وومن، اس میں ان کی کیا ذمہ داری ہے ایک خاتون کی اگر اس طرح کے معاملات سے گزرے یا 4 سال کا عرصہ گزر چکا ہے؟ ان کی تو دوہری ذمہ داری بنتی ہے، ایک تو یہ ورکنگ وومن ہے، دوسری یہ لیجسلیٹر ہے، یہ قانون سازی کا ان کو پورا علم ہے۔ اگر دیہات میں کوئی عورت ہے اور اس کے ساتھ کہیں کسی ورک پلیس پہ ایسا واقعہ ہوا ہے تو اس کو تو شعور ہی نہیں کہ قانون کیا ہے، ان کو تو سب کو پتہ ہے۔ اور جب یہ قانون بنا تھا 2010 میں غالباً بنا تھا، اور پھر امبڈس پرسن کی نامینیشن سے پہلے جگہ جگہ اس کی تشہیر ہوئی، اور قانون کا یہ بھی حصہ ہے کہ ہر جگہ یہ قومی زبان میں بھی اور لوکل زبان میں بھی تمام اس کی شکیں جو ہیں نا وہ ڈسپلے ہونی چاہیے۔ تو ان کو یقیناً علم تھا، تو انہوں نے کیوں نہیں یہ راستہ لیا، اور 4 سال پہلے کیوں نہ لیا جب یہ واقعہ پیش آئے؟
Right, I'll come to you वसीम आफ्ताब साहब. पार्लियामेंट अब इसमें अगर इन्वॉल्व होती है तमाम मामले में, तो फिर किस हद तक ये इसका सियासी बन जाने का खतरा है? क्योंकि जो वर्क प्लेस हरासमेंट है ये एक बड़ा संजीदा मामला है. इसमें अगर सियासत को डाल देंगे तो असल इशू कितना गैर संजीदा हो सकता है? मैं समझता हूँ कि देखिए आयशा का जो मामला है कि वो बहुत जल्दी सियासी बन गया. जैसे ही उन्होंने आयशा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं समझता हूँ कि लोगों को, तमाम पाकिस्तान के लोगों को शॉक हुआ कि ये क्या हो गया, ये कैसा हो रहा है. लेकिन जितनी तेज़ी के साथ मैं समझता हूँ कि पीटीआई को वो डेंट लगा था आयशा गुललाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, उसके थोड़ी देर के बाद वो चीज़ें जैसे जैसे कार्ड अनफोल्ड होते जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल ऑब्वियस होता चला जा रहा है कि ये बिल्कुल कहीं ना कहीं ये सब पॉलिटिसाइज है. और जैसा जो आपने जितना उस कानून की तशरीह कर दी है, अगर आयशा गुललाई को कुछ नहीं भी पता था इस कानून के हवाले से, तो अभी उनके पास एविडेंस है, वो सीधी सीधी थाने जाएं और एफआईआर कटवाएं, खान साहब को फिट करें. लेकिन मैं जो देखिए इस सारी सूरत हाल के अंदर अब पार्लियामेंट में जो भी रवैया है हमारे वज़ीर आज़म साहब का या मुस्लिम लीग नून का या पीटीआई का, वो अपनी जगह, ये इस पूरे सिनेरियो को अगर हम देखें कि पनामा के बाद इंसाफ कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद इन दो पार्टीज़ के दरमियान कहीं पिस रहा है. मतलब पनामा में बजाय ये था कि इंसाफ अपनी जगह लेता, वहाँ ऐसा लगता था कि शायद ऐसे पीटीआई और मुस्लिम लीग वर्सेस दो जो जमातें इनकी कोई लड़ाई है. और इस सूरत हाल के अंदर भी वही सारी चीज़ नज़र आ रही है कि पीटीआई और वर्सेस मुस्लिम लीग नून ज़्यादा आगे आ गई हैं, आयशा गुललाई पीछे चली गई हैं. और जैसे जैसे चीज़ें सामने चलती आ रही हैं, ओपन हो रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये और जिस तरह से, अगर मुझे इजाज़त दें वसीम साहब, जो सबसे अहम बात हुई, जो उन्होंने कहा कि हम सीट नहीं छोड़ूंगी, हम दिखाएंगे कि इंटरव्यूज जो देती रही हैं आयशा गुललाई साहिबा, आई थिंक उन्होंने ज़्यादा मुश्किल में डाल के पॉइंट ऑफ व्यू को, और पार्लियामेंट को भी ये बात देखनी होगी, उनके इंटरव्यू के क्लिप्स भी चलाने होंगे. काशिफ अब्बासी साहब ने जब कहा कि आप ये सीट छोड़ दें, तो क्या कहा उन्होंने? लेट्स वॉच दैट. सीट जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आप असेंबली में, उस फोरम पे आप अवामी इश्यूज़ उठा सकते हैं. और मैं नहीं समझती कि मैं कोई अगर मेरे एक पार्टी के साथ इख्तिलाफात आ गए हैं जो कि जिसमें मेरी कोई गलती नहीं, जिसमें उस पार्टी की लीडरशिप का गलती है उनकी, मुझे पाकिस्तान के अवाम की जो कीमती अमानत है कि जो मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ उनके फ़ायदे के लिए, मुझे उसको लूज़ कर देना चाहिए. तो आप पार्टी की वजह से इस्तेमाल करिए ना जी. अगर आपकी पार्टी सियासी जमात ना हो, अगर आप तहरीक इंसाफ का हिस्सा ना होती, आप तो असेंबली में नहीं होती. ये तो रिजर्व सीट है. रिजर्व सीट तो मुकम्मल तौर पर पार्टी की देन है, जिस मर्जी को दे दे. अब आपने पार्टी छोड़ दी है तो क्या इखलाकी जवाज ये नहीं बनता कि आप पार्टी के साथ सीट? देखिए, ये असेंबली की सीट है और असेंबली जो है वो अवाम की नुमाइंदगी उसमें होती है. अवाम की इशूज़ आप उठा सकते हैं, अवाम की इशूज़ मैं उठाऊंगी और इस प्लेटफॉर्म को मैं इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि मेरे एक पार्टी से अगर इख्तिलाफात हो गए हैं तो क्या मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूं? बलबाशा साहिबा, बिकॉज ख़वातीन की सीट्स के लिए वैसे ही बहुत कंट्रोवर्सी है, लेकिन किसका इस्तेहकाक है एक दफ़ा अगर आपको सीट नॉमिनेट कर दे, पार्टी नॉमिनेट कर दे? तो मुझे सुनाई नहीं दिया मेरे. ओके, शी इज सेइंग कि पार्टी, मुझे असेंबली से सीट मिली है, अल्लाह ताला ने मुझे सीट दिया, अवाम की अमानत है, अगर मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं क्यों छोड़ूं सीट को? देखिए, ये एक ऑफशूट है ऑफ द मैंडेट गिवन बाय द पीपल. यानी जो किसी पार्टी को मैंडेट मिलता है, ये उसका ऑफशूट है. और उस ऑफशूट में ख़वातीन को इसलिए एडजस्ट किया जाता है कि बहुत सी जगहों पर वो इस काबिल नहीं होती कि इलेक्शन लड़ सकें, उनके माली मसाइल होते हैं, या वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होती, या एक मुश्किल मरहला है. लिहाजा इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये पार्टी का मैंडेट है और उसका नतीजा है. लिहाजा इसमें मुझे कोई सोचना भी नहीं पड़ेगा कहते हुए. आई एम वेरी क्लियर कि अगर उनको इतने हद तक एतराज़ात थे, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले रिज़ाइन कर देना चाहिए था. और कोई इस बात में समझ नहीं आती कि इतने शदीद इख्तिलाफात के बावजूद वो उस पार्टी के साथ अफिलिएट, मतलब छोड़ भी जाएं लेकिन वो सीट रिटेन करें. ये ज़ाहिर है उनको जिस भी बेसिस पे मिला होगा, उन्होंने मेहनत की है. पार्टीज़ में इसी तरह होता है कि मेरिट पे सीट्स दी जाती हैं. लेकिन अगर वो ये समझती थी कि वो इस पार्टी में मज़ीद नहीं चल सकती, और उन्होंने उसी पार्टी के हेड पर, जिन्होंने उनको वो नॉमिनेट किया होगा, इतने संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, तो शायद ये उनसे एक, मैं ज़रूर मानती हूँ कि ये गलती हुई है. लेकिन जो बात अभी हमें तशवीशनाक लग रही है वो ये है, जो देख रहे हैं कि मतलब सोशल मीडिया पे इस पर तेज़ाब फेंक दो,
یا پھر وہ جو کہہ رہی ہے کہ مجھے جان کا خطرہ ہے. آج میں دیکھ رہی تھی کسی نے کہا اس کا قندیل بلوچ جیسا الزام. دیکھیے اگر اس میں ذرا 5% بھی کوئی سچائی ہوتی ہے اس سارے معاملے میں تو کسی کو ہمیں اس قدر ایسا نمونہ نہیں بنا دینا, عبرت کا نشان نہیں بنا دینا چاہیے کہ کل کو کوئی اور نہ کھڑا ہو سکے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی اتنا ہی استحقاق عمران خان صاحب کا بھی ہے کہ ان کے اوپر اس قسم کے الزامات اگر کسی نے لگائے یا کسی پر بھی لگائے تو وہ ثبوت ان کو اب دیر نہیں دینا چاہیے. بالکل اس کنٹروورسی کو مزید تیل ڈال کر اس کو ایک تماشا نہیں بنانا چاہیے. ان کو ریلیونٹ فورم پہ جانا, اگر انہوں نے عدالت میں جانا ہے انہیں فوراً عدالت. سوا موٹو تو ایک اور چیز ہے, وہ اپیل کر رہی ہیں, لیکن آئی ایم شیور اس کا جو بھی ریلیونٹ ان کو جہاں وہ اس کی فورم سلیکٹڈ بائی عاشق گلولائی جو جسٹس صاحبہ کا خیال ہے وہیں پہ غلطی ہو گئی, میڈیا سے سٹارٹ کیا, اس سے لگتا ہے کر دیا, میں سمجھتی ہوں کر دیا. ایک پولیٹیشین ہے, میڈیا سے تعلق رہتا ہے, کر دیا, لیکن اس کے بعد اس کو ثبوت وہاں دے دینا چاہیے. اگر وہاں نہیں دینا تو اگلے دن کہیں ریلیونٹ فورم پہ جا کر ان کو بات کرنی چاہیے, ثبوت پیش. ایک جو بات آپ کی پارٹی پہ الزام لگ رہا ہے اب کہ جس وقت پیمان نامہ لیکس کا معاملہ تھا تو سب یہ کہہ رہے تھے اور اس موقف میں جان تھی کہ کیوں ذاتی معاملات کے اوپر پارٹی کو استعمال کیا جا رہا ہے. اب خان صاحب کا ذاتی معاملہ ہے مگر پارٹی کیوں تمام کی تمام ایکٹیو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں فریہ, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑا سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا اور ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ. اس وقت آپ دیکھ رہی ہیں کہ نیب فردوس, عاشقہ وان صاحبہ وقفے سے پہلے بات کہیں تھی. کوئکلی ہم آپ کو نعیم الحق صاحب کی بھی ایک ٹویٹ دکھاتے ہیں جو ان کے اکاؤنٹ سے ہوئی صبح کے وقت. should I apologize for discussing marriage with Aisha Gulilai? No, I don't think so. Nothing wrong with that. بہت ہی زیادہ کنٹروورشل ٹویٹ تھی, بڑا اعتراض کیا گیا اس پر کیونکہ یقیناً اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ورک پلیس ہراسمنٹ میں نہیں آتا تو آپ غلط سمجھتے ہیں, یہ ورک پلیس ہراسمنٹ کے اندر ہی آتا ہے. مگر پھر یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی گئی اور یہ بات کہی گئی کہ ان کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا تھا. شفقت محمود صاحب نے یہ بات کہی اور اب وہ یہ ٹویٹ ان کی نہیں ہے. فردوس عاشقہ وان صاحبہ, اکاؤنٹس بھی ہیک ہو رہے ہیں آپ کے اور بھی معاملات ہیں, میں اپنی بات کو مکمل کروں گی کیونکہ وہ ادھوری آپ نے درمیان میں وقفہ لیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ڈسکس کر رہی تھی کہ ٹائمنگز دے آر ویری امپورٹنٹ اور اس کا بینیفیشری کون ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کی عائشہ بینیفیشری ہے, تو عائشہ اس کی بینیفیشری اس لیے نہیں ہے کہ وہ یوز ہوئی, اور جب ایز اے پپٹ آپ یوز ہوتے ہو تو فائنینشیل گینز کے لیے یا کوئی بھی اور موٹیوز جو آپ کو دکھائے جاتے ہیں سہانے خواب, آپ ٹریپ ہو جاتے ہو اور الٹیمیٹلی اینڈ یوزر کوئی اور ہوتا ہے اینڈ بینیفیشری کوئی اور ہوتا ہے. اس کیس میں چونکہ اس وقت پوری قوم جو ہے وہ میاں نواز شریف کو صادق اور امین نہ ہونے کا جو سرٹیفکیٹ سپریم کورٹ نے دیا ہے اس حوالے سے نون لیگ کو جو شرمندگی ہوئی وہ کاؤنٹر بیلنس کرنا چاہتی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کو جو عوام میں پذیرائی ہوئی اور پیناما ایشو کے بعد جو پبلک فالوئنگ ہوئی تو وہ ایک پولیٹیکل ٹرک ہے اور وہ ایک ایجنڈا. دیکھیں پی ٹی آئی کی ممبر ہے, پی ٹی آئی کی ممبر کو اب اس حوالے سے 2-3 ایشوز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایک پارلیمنٹیرین ایسا ہو جو 4 سال سے پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوں, میں آپ کے سامنے 10 سال پارلیمنٹ میں بیٹھ کے آئی ہوں, 16 سال سے ایکٹیو پالیٹکس میں ہوں. اس قسم کی واحیات اور بے بنیاد گفتگو, جس دن میں پارلیمنٹ میں گئی تو 27 ایئرز ایج تھی, ایم ایم اے ہمارے ساتھ تھی, جو پہلی دفعہ ہمارا مولویوں کو جو اسلام خطرے میں تھا تو پہلی دفعہ ہم اس اسمبلی میں جہاں سارے ریلیجیس اسکالر بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ بیٹھ کے پاکستانی خواتین کے چادر اور چار دیواری کے تقدس کا ہم نے دفاع کیا اور ثابت کیا کہ پاکستانی خواتین سیاست میں امپاورڈ ہیں, ایکولی کیپیبل ہے, صرف ان کو اپرچونٹی دینے کی ضرورت ہے. اب دوسری بات یہ کہ جس خاتون کو یہ نہیں پتا کہ مجھے انصاف لینا کس فورم سے ہے, اگر اس کا مقصد عمران خان صاحب یا اپنے ساتھ ہونے والی جو ناانصافی ہے اس پہ انصاف لینا اور ریالٹی پرویل کرنا اور ٹروتھ کو انشور کرنا پرپز ہو تو وہ آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کا قانون اور لوگ بھی آئیں گے آپ کے خیال سے عائشہ گلولائی آخری ہیں یا اور لوگ آئیں گے؟ یہ عائشہ اس میں فریہ بیسیکلی عائشہ ایک ون آف دی ٹول ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو سیاست ہے 90 کی دہائی میں آپ نے دیکھا کہ جب مولانا سمیع الحق جو ہیں اس وقت نون لیگ کے ساتھ کنفرنٹ کر کے ڈسوسیٹ ہوئے
تو میڈم طاہرہ کا سکینڈل جوڑا گیا ان کے ساتھ، اور جس اخبار نے اور جس چینل نے آج عائشہ گل الہی کی خبر کو بریک کیا اور ان کے انٹرویوز کو لے کے وہ بیٹھے رہے، اس وقت بھی اس اخبار نے میڈم طاہرہ کا جو سکینڈل تھا وہ چھاپا اور مولانا سمیع الحق کو فکس کیا، اپنے مخالفین کو فکس کرنے کا، پولیٹیکلی ڈیمیج کرنے کا یہ پرانا طریقہ واردات ہے نواز لیگ کا، اور انہوں نے وہی حربہ جو ہے وہ عمران خان صاحب پہ آزمایا۔ دوسری بات آخری جو آپ نے سوال کیا، دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ اگلی بک جو ہے ریحام خان صاحبہ کی لانچ ہو رہی ہے، اس کا سپانسر جو ہے کون ہے، میڈیا سیل PMLN کا وہ بک فنانس کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر اور مارکیٹ سے ایسی خواتین کو اٹھایا جائے گا جن کو خان صاحب کی ذات کو ٹارگٹ کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ شخص کسی بھی فرنٹ لائن پولیٹیکل لیڈ کرنے کا اس قوم کو اہل نہیں۔ اس کا فیصلہ یہ 2 نمبر فحاشہ مارکیٹ کی عورتیں نہیں کریں گی، اس کا فیصلہ پاکستان کی عوام کریں گی، اور پاکستان کی عوام دیکھیں بات یہ ہے کہ جن کو پلانٹ کر کے وہ پارلیمنٹرین اس وقت تک نہیں ہے جب تک پارٹی اس کو ٹکٹ ہی نہیں آن کرتی۔ اس سے بڑی فریحہ کیا پارٹی میں تھی، آج اس طرح کے ورڈز نہیں۔ اس سے بڑی کنٹراورسی کیا ہوگی کہ ایک خاتون جو پارٹی کے بٹ میڈم ڈاکٹر صاحبہ with due respect لفظ عورت ہے، اس طرح کے لفظ نہیں استعمال کریں، اس طرح کے لفظ استعمال ایک بات بتا دیں کہ کس کو نہیں پتا یہ آج جو ایکسپوز ہوئی ہیں، میں یہ ڈیمانڈ کر رہی ہوں کہ اگلا جو آنے والا نامینیشن ہے ریزرو سیٹوں پہ، یہ بھی پارٹی کی قیادت کو اپنی اپنی سطح پہ دیکھنا ہے کہ وہ نامینیشن کرتے ہوئے کیا کرائیے۔ یہ تو بڑا اہم سوال ہے کہ آپ پوچھیں چور دروازے والی عورتیں مینیج کر کے آئیں گی عائشہ گل الہی کو ٹکٹ، ہر سیاسی جماعت اس وقت فوزیہ قصوری صاحبہ اتنا اعتراض کر رہی تھی، کیوں دیا تھا ٹکٹ ان کو؟ پوچھیں نا خان صاحب سے۔ دیکھیں یہ پارٹیوں کے اندر بھی ایک ریوائیو ہونا چاہیے، میکنزم ہونا چاہیے، یہ بات آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ یہ جو نامینیشن ہے اس کے لیے کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے، اپنی پرسنل چوائس پہ ویری ویل سیڈ بائی somebody جو الیکٹڈ ہیں، بہت کم خواتین الیکٹڈ ہیں لیکن ورڈز ایسے نہ استعمال کریں۔ جسٹس صاحبہ I'll come to you، اگر کوئی غلط الزام لگائے اس کی سزا کیا ہوگی؟ یہ تو وہ ہو گئی نا فالس ایکیوزیشن، تو یہ تو اب یہ پبلک میں لگایا، کورٹ میں لگایا، کورٹ میں لگایا تو پھر تو پرجری ہوگی۔ لیکن میں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ لانا چاہ رہی تھی کہ اگر یہ PTI کی سیٹ پہ الیکٹ ہوئی ہے اور یہ اسپیشل سیٹ پہ ہوئی ہے، پھر یہ کہنا کہ عوام نے مجھے مینڈیٹ دیا ہے، دس مینڈیٹ ڈزنٹ کم فرام دا پبلک ایٹ آل۔ یہ تو ہمارا بہت بڑا ثانیہ ہے کہ عورتیں جو ہیں ان کے لیے ووٹ مرد ڈالتے ہیں اور پارٹی سے ہی آتی ہیں۔ ہاں اب یہ جب آئی ہے PTI کی طرف سے اور انہوں نے یہ ساری بات کرنی ہے، she should have quit the seat. There is no question that she should retain a seat. سب سے پہلے اخلاقی طور پہ وہ پارٹی کو وہ سیٹ واپس کرتی کہ یہ آپ کی نامینیشن تھی، میں واپس کر رہی ہوں، اب میں آپ کے ساتھ اختلاف کرنے کا۔ کیا کوئی لیجسلیشن اس پر ہونی چاہیے کہ یہ کس کرائیٹیریا پہ سلیکٹڈ سیٹس آتی ہیں، جو ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا، اس سے بڑے سوالیہ نشان ہیں، کیا طریقہ ہوگا کہ آپ اس کو امینڈمنٹ ہونی چاہیے؟ there should be some criteria کہ عورتوں کے لیے کچھ ان خواتین نے کیا ہے جو اس سیٹ پہ آ رہی ہیں۔ اول تو یہ سیٹ جو ہے اس کے اوپر ووٹ ڈالنا چاہیے پبلک کو، تاکہ پبلک مینڈیٹ سے آئے، اور فلور کراسنگ کا تو لا ہے، جو ایک پارٹی سے الیکٹ ہو اور دوسری پارٹی کی طرف جائے یا چھوڑ دے پارٹی، اس کو تو سیٹ خالی کرنی ہے، particularly a reserved seat. She has no I think right to keep the seat. This is a general legal question which has nothing to do with any politics. رائٹ وسیم صاحب، سیٹ نہیں رکھنی چاہیے اگر آپ الزام لگا رہے ہیں کسی کے اوپر؟ آپ لوگوں کے پاس بہت سارے لوگ آئے MQM سے جو الیکٹڈ تھے، تو سیٹ کا کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے؟ ریزائن کر کے آئے وہ؟ یہ تو ایک اصولی بات ہے، بالکل اگر آپ نے کسی پارٹی کو چھوڑا ہے تو آپ کو اس کا مینڈیٹ بھی واپس کرنا چاہیے، چاہے آپ ڈائریکٹ الیکٹ ہو کر آئے ہوں یا ریزرو سیٹ پر آئے ہوں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ بٹ لیکن بدقسمتی یہ کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی اچھی روایتیں کبھی قائم نہیں ہوئی ہیں، بڑوں نے کوئی اس طرح کی روایت قائم نہیں کی، کتنے بڑے بڑے ایلیگیشن لگ جائیں، کوئی بڑا انسیڈنٹ ہو جائے تو ہمارے وزراء سفراء یا اس سے بڑے عہدیداران کبھی نہیں جاتے ہیں۔ تو اب ایک جب بڑا کوئی آدمی کوئی اچھی پریزیڈنٹ سیٹ کرتا ہے تبھی تو نیچے والے فالو کرتے ہیں، تو جب کسی بڑے نے نہیں کیا تو ہم عائشہ گل الہی سے یہ کہیں کہ وہ اس کو سیٹ چھوڑ دینی چاہیے، بٹ ڈیفینیٹلی یہ بات ہونا چاہیے۔ لیکن میں کہوں گا کہ دیکھیں اس ساری صورتحال کے اندر ایسا بھی نہ ہو جائے کہ عائشہ جو ہے نا وہ ایک آئسولیشن میں چلی جائے۔ بالکل ٹھیک ہے،
इंसाफ सबके साथ होना चाहिए, खान साहब के साथ भी ज़्यादती होनी चाहिए, लेकिन ये भी ना हो कि हम आयशा को इस तरफ ले जाएं। और फिरदौस बाजी मेरी बहन है, मेरी बहनों की तरह है, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं उनसे ये कहूँगा कि ऐसे अल्फाज वो भी ना इस्तेमाल करें कि जिससे पूरा पाकिस्तान देख रहा है। आप सबकी इज्जत होगी तो डेफिनेटली आप हमारी कौम की माएँ बहनें बेटियाँ हैं, और आप जितने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे मैं समझता हूँ पाकिस्तान उसी का अच्छा मैसेज जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि वो भी मेरी बहन है, फिरदौस बहन भी हैं और जो आयशा भी, दोनों बहनें। अगर किसी ने हिम्मत करके आवाज उठा ली है, इस्तेमाल हुए जो मार्केट से उठाई जा रही हैं किसी को भी ना कहना, मेरे ख्याल में जो पैसे के लिए अपना ईमान बेचे, अपना ज़मीर बेचे और फिर वो किसी के हाथों आलाकार और खिलौना बने, तो ऐसी खवातीन का भी तो मुहासबा होना चाहिए ना, जो सेलेबल कमोडिटीज हों, उनका भी तो कोई विद इन डिसेंट एनवायरनमेंट, हम अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करके उनके कह सकते हैं सेलेबल कमोडिटीज की बात हो रही है, लेकिन जिन्होंने पूरे खवातीन का वकार मजरूह करें और खवातीन को आज जो प्राइड है, जो माँ है, बेटी है, जो इस कौम का जो है वो सबसे बड़ा डिग्निफाइड ऑनरेबल सेगमेंट है, आप उसको मिलाएं। लास्ट वर्ड टू पलवशा साहिबा, इसका सलूशन आपकी नजर में क्या है? सबूत लेकर आ जाएं। जी देखिए, इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक जाना चाहिए ताकि दोनों पार्टीज में से किसी के साथ ज्यादती ना हो। ठीक, यानी कि अगर वो सच बोल रही हो तो उनके साथ ना हो, और अगर ऐसी बात